وائس آف فٹنس نیشن نیوز میں خوش آمدید۔ صدیوں پہلے نانی ماتا نے بدھی کی علامت راکشس کو اپنے غیظ و غضب سے مار دیا تھا، جسے وہاں کے لوگ علاقے کے نام کی مناسبت سے ہنگول راکشس کہتے ہیں۔ ویسے راکشس کا کوئی نام نہیں ہوتا، یہی نام عطا چانیو ہنگلاج پر بنائی ہوئی خوبصورت ڈاکومنٹری میں لیا گیا ہے۔ جس جگہ راکشس کو نانی ماتا نے واصل جہنم کیا اسے ہنگلاج کہا جاتا ہے، جو بلوچستان کے ضلع لسپیلا میں واقع ہے اور کیسر پہاڑی سلسلہ کا آخری حصہ ہے جو بلوچستان کے ضلع لسپیلا میں واقع ہے۔ یہ بہت ہی خوبصورت علاقہ ہے، پہاڑی، ندی نالے اور سبزہ ہے۔ یہ پہاڑ پرانے نوعیت کی ہے جو مٹی کی ہے اور جا بجا خوبصورت غار بھی ہے۔ اس علاقے کو ہنگلاج ماتا کے نام پر ہنگلاج کہتے ہیں۔ ہنگلاج ماتا کو عرف عام میں نانی ماتا بھی کہتے ہیں، جہاں ہر سال ہزاروں یاتری جاتے ہیں، خاص کر جوگیوں کے قافلے جنہیں مقامی زبان میں سوامی بھی کہتے ہیں۔ سینکڑوں میلوں کا پیدل سفر کر کے پہنچتے ہیں اور نانی کے مندر پر پہنچتے ہیں۔ ہنگلاج میں کہا جاتا ہے کہ ایشور کا درشن ہوتا ہے۔ نانی کے نام سے 2 مندر ہیں، ایک چھوٹا اور ایک بڑا۔ چھوٹے مندر پر راکشس کا سامنا نانی ماتا سے ہوتا ہے۔ جلالی چہرے کو دیکھنے کے بعد راکشس نے معافی مانگی، لیکن نانی نے انہیں بخشا نہیں۔ ان کے ہاتھوں زخمی ہونے کے بعد راکشس چند 100 فٹ دور تک بھاگا، پھر اسے نانی نے پکڑ لیا اور اسے واصل جہنم کر دیا۔ شاہ عبداللطیف بھٹائی بھی جوگیوں کے ساتھ سن سے براستہ کراچی ہنگلاج آئے تھے۔ انہوں نے اپنی شاعری رام کلی سر میں اس کا تفصیل سے ذکر بھی کیا ہے۔ وہ کہتے ہیں لوگوں کو اپنی منزل پانے کے لیے خدا کی تلاش کے لیے لمبے لمبے سفر کرنا پڑتے ہیں، مگر یاتریوں کو ہنگلاج میں ہی خدا مل گیا ہے۔ لوگوں کے لیے راکشس مر گیا تھا، مگر یوں لگتا ہے کہ راکشس نے دوبارہ جنم لیا ہے اور اس نے کراچی سمیت سندھ پر اپنے منحوس سائے کو پھیلا دیا ہے۔ سندھ میں اسے اپنی تمام چالاکیوں اور قبضہ گیری سے روکنے والا کوئی نہیں تھا۔ سندھ کی حکومت، بیوروکریسی اور انتظامیہ کو تو چھوڑیے، اعلیٰ ترین عدلیہ نے بھی درمے سخت نے راکشس کے ساتھ وہ تعاون کیا جس کی راکشس کو بھی قطعی امید نہیں تھی۔ اس نے کراچی کے ملیر ضلع میں قبضہ گیری کا آغاز کرتے ہوئے صدیوں پرانے گوٹھوں کو غیر قانونی طور پر مسمار کرنے کے لیے بحری افواج کے نام سے ایک بڑی رہائشی اسکیم تعمیر کی۔ اس نے سندھ کی تاریخ، ثقافت، لوک داستانوں، اس کی عظیم شخصیات کی یادگاروں کو تباہ و برباد کرنے پر کمر کس لی ہے۔ سپریم کورٹ نے پہلے تو بحریہ ٹاؤن کراچی کے پروجیکٹ کو 2018 میں مکمل طور پر ناجائز اور غیر قانونی قرار دیا تھا۔ اس کے لیے سندھ حکومت، ملیر ڈیولپمنٹ اتھارٹی اور سپریم کورٹ نے پہلے ہی اربہ رقم معاف کر دی، لیکن پھر 2019 میں سپریم کورٹ کی 3 رکنی نظر ثانی بینچ نے تھرڈ پارٹی انٹرسٹ کے پیش نظر 460 ارب روپے کا جرمانہ عائد کر کے اسے 7 سالوں میں ادا کرنے کا حکم صادر کیا گیا۔ وہ رقم سپریم کورٹ کے اکاؤنٹ میں جمع کروانی ہوگی۔ سپریم کورٹ کی فراخ دلی دیکھیے کہ اس نے بحریہ ٹاؤن کو 16,800 ایکڑ پر تعمیرات کی اجازت دے دی۔ سپریم کورٹ کی عنایت نے راکشس کی ایسی حوصلہ افزائی کی کہ اس نے 16,800 ایکڑ کی بجائے 42,000 ایکڑ پر غیر قانونی طور سے قبضہ کر لیا۔ کیا یہ خوب فیصلہ ہے کہ جن غریبوں کی زمینوں پر قبضہ کیا گیا وہ تو دھتکار دیے گئے، جیلوں میں گئے، بے روزگار ہو گئے اور اوپر سے بھی گھر بھی گئے اور اوپر سے بے گھر بھی ہوئے، برباد کر دیے گئے، مگر ججوں نے بہت خوبصورت سودا کر کے رقم کو اپنے قبضے میں محفوظ کر لیا۔ سندھ اور وفاقی حکومتوں کے ساتھ ساتھ کالے جبوں میں ملبوس انصاف کے لٹ برادروں کی طرف سے کھلی منمانی کی اجازت کے تئیں راکشس نے سب سے پہلے سندھ کے عظیم شاعر شاہ عبداللطیف کے وہاں صدیوں سے موجود تکیہ کو مسمار کر کے ایک طویل و عریض مسجد بنا دی، اور دعویٰ ہے کہ یہ دنیا کی دوسری سب سے بڑی مسجد ہے، جس کے لیے اس نے کسی مقامی مولوی کو پیش امام بنانے کی بجائے خیبر پختونخوا سے ایک مولوی کو بلا کر پیش امام لگایا جو مقامی زبان اور رہن سہن سے بھی واقف نہیں ہے، جس کے سبب مسجد بھی کسی اور آبادی کے لیے سمجھی جاتی ہے۔ جس جگہ یہ رہائشی کالونی اور مسجد بنی ہے وہ بھی سسی پنوں کا بلوچستان جانے اور آنے کا راستہ تھا۔ یوں راکشس نے سندھی داستانوں اور ثقافت کو مٹانے کے فریضے پر جٹ گیا۔ اب راکشس نیشنل پارک کیسر
میں پہنچ گیا جو کہ ضلع جامشورو کا حصہ ہے۔ پارک پر قبضہ کرنے کے لیے اس نے وہاں کی جنگلی حیات کے خاتمے کا آغاز کر دیا۔ کیرتر نام کی ایک تاریخی اور نیچر کے حساب سے ایک بڑی اہمیت ہے۔ کیرتر سندھی زبان کا لفظ ہے جسے اردو انگریزی میں کیرتر لکھا جاتا ہے جو کہ غلط ہے۔ سندھی زبان میں کاف اصل معنی کھے کے لیے لکھا جاتا ہے اور کاف کے لیے چھوٹی کاف استعمال ہوتی ہے۔ کھیر کا سندھی میں مطلب دودھ ہوتا ہے، جبکہ تھر کا مطلب بیاباں یا ایسا علاقہ جہاں دور دور آبادیاں یا چھوٹے کوٹ ہوں۔ اگر کیرتر کا عام مطلب لیا جائے تو وہ ہوگا دودھ بھرا بیاباں یا علاقہ۔ اس کی توجہ یہ ہے کہ بارشوں اور ساون بھادوں میں پورا علاقہ انتہائی ہرا بھرا خوبصورت ہو جاتا ہے۔ اسی سبب دودھ دینے والے جانور جن میں گائے، بھینسیں، بکرے، بکریاں، دمبے، بھیڑیں، نیل گائے، ہرن اور بارہ سنگے اور بے شمار قسم کے پرندے وغیرہ سمیت متعدد جانور شامل ہیں، اس ہریالی سے نئی زندگی پاتے ہیں۔ یہاں موجود سبزہ پودوں، جھاڑیوں اور درختوں کے بارے میں بتایا جاتا ہے کہ ان درختوں اور جھاڑیوں میں دودھ کی سی خوشبو ہوتی ہے جو ان کے دودھ اور گوشت میں بھی سرایت کرتی ہے۔ نامور تاریخ دان گلحسن کلمتی مرحوم نے اپنی کتاب کراچی گلوری آف دا ایسٹ میں کیرتر نیشنل پارک اور اس کے اطراف کے علاقوں میں ان جھاڑیوں کے اس خصوصیات کا ذکر کرتے ہیں۔ یہ بھی درست ہے کہ ان جانوروں کے گوشت میں بھی یہی مسحور کن خوشبو ذائقہ سرایت کر جاتی ہے، جس کے سبب یہاں کے گوشت یا جانوروں کو خرید کر حکام و سفارتکاروں کی دعوتیں کی جاتی ہے۔ یہ وہ کیرتر پارک ہے جسے عالمی طور پر بھی نیشنل پارک قرار دیا جا چکا ہے، جہاں مقامی اور عالمی قوانین و اصولوں کی کسی قسم کی مداخلت نہیں ہو سکتی اور نہ ہی یہاں کسی نوعیت کی کٹائی ہو سکتی ہے، مگر حکام نے آنکھیں بند کی ہوئی ہے۔ اس نے اپنی مداخلت کو بڑھانے کے لیے وہاں ایک ہوٹل قائم کیا جہاں آس پاس کے چھوٹے گوٹھوں کے غریب مزدوروں اور ہاریوں کے واسطے بہت ہی سستے داموں کھانا فراہم کیا جاتا ہے۔ جو رقم ادا نہیں کر سکتے انہیں مفت کھانا بھی دیا جاتا ہے۔ جس کثرت سے وہاں درخت کاٹے گئے اس نے اپنی چالاک ذہنیت سے ان درختوں کو اٹھانے سے منع کیا ہوا ہے، جس کے نتیجے میں غریب آبادی کو مفت ایندھن مہیا ہو جاتا ہے، جن کی تلاش کے لیے نہ صرف دور دراز علاقوں تک جانا پڑتا تھا اور اچھے خاصے پیسے بھی خرچ ہونے ہوتے تھے، اب گھروں کے پاس ہی بغیر تگ و دو کے مفت میں ایندھن میسر ہو گیا اور مقامی آبادی کی طرف سے جس مزاحمت کا خطرہ ہوتا ہے وہ ٹل گیا۔ یوں چرند پرند ان متاثرہ دیش سے غائب ہونا شروع ہو گئے ہیں۔ نیشنل پارک کے اندر گھس کر راکشس نے ندیوں، پانی کے ذخائر اور درختوں کو تباہ کر دیا ہے۔ خاص کر دیہ تہدوں اور مول ندی سمیت اس کے اطراف دیدہ زیب علاقوں کی خوبصورتی ختم کر دی گئی۔ ویسے ہی جامشورو کا انڈسٹریل علاقہ ڈیفنس ہاؤسنگ اتھارٹی کی زد میں آ چکا ہے۔ اس طرح بہت سارے تاریخی مقامات کے صفحہ ہستی سے مٹ جائیں گے۔ راکشس کو چمن کے مالکوں کی بھرپور حمایت و پشت پناہی حاصل ہے، کیونکہ چمن کے مالی جب ریٹائرڈ ہو جاتے ہیں تو پھر اسی راکشس کے ہو کر رہ جاتے ہیں۔ اب سندھ کو راکشس سے بچانا مشکل لگتا ہے۔ یہ بالکل واضح ہو گیا ہے کہ بحریہ ٹاؤن کو عنقریب نیشنل کیرتر پارک کو ہاؤسنگ اسکیم کے لیے ایک بڑا حصہ دے دیا جائے گا۔ حکام نے کنجر سے چھڑک تک کے وسیع علاقے کو دینے کا ارادہ کر لیا، ویسے بھی اس کے پیچھے چمن کے مالی موجود ہیں۔